جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تفصیلی تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نظر کو رکھا ہے۔ وقت کے نبی کے مخالف قوم، قبیلہ، رشتہ دار، پورا علاقہ اور حتیٰ کہ آپ کے مخالف آپ کا اپنا گھر، آپ کا والد اور وقت کا بادشاہ نمرود بھی آپ کا مخالف، یعنی طاقت کا اور صداقت کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف طاقت ہے اور ایک طرف صداقت، اور طاقت کا جب مقابلہ اور ٹکرا ہوا تو اللہ نے ہمیشہ صداقت کو اور حقانیت کو فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی تکلیف بھیجتا ہے، کوئی مصیبت بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں کسی کو ڈالتا ہے، اس مشکل کے پیچھے، اس تکلیف کے پیچھے، اس امتحان کے پیچھے آسانی، راحت اور ایک سکون چھپا ہوا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک لفظ ہے عسر اور ایک لفظ ہے یسر۔ عسر کا معنی ہے تنگی اور یسر کا معنی ہے آسانی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر مشکل اور اس مشکل کے پیچھے آسانی اللہ نے چھپا رکھی ہے، وہ مجھے اور آپ کو ابھی نظر نہیں آتی۔ جب مشکل وقت گزر جاتا ہے پھر بعد میں آدمی کہتا ہے کہ واقعتاً اس مشکل کے پیچھے اللہ نے یہ چیز چھپا رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر وقت آیا، حالات آئے، آپ اکیلے تنہا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ کسی آدمی کا ساتھ قوم دیتی ہے، کسی آدمی کا ساتھ قبیلے والے دیتے ہیں، کسی آدمی کا ساتھ اس کے بستی کے لوگ دیتے ہیں، کسی آدمی کا ساتھ اس کے رشتہ دار دیتے ہیں۔ اب جس کا ساتھ دینے والے نہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ساتھ دینے والا ہے، اور نہ ہی قوم قبیلہ ساتھ ہے، اب اس حالات میں، ان مشکلات میں انسان اپنے رب کی طرف اکیلا کھڑا ہو تو ان حالات پر آپ ذرا غور کریں کہ اس وقت بندے کے ساتھ کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم ویسے ہمارے ساتھ قوم قبیلہ بھی ہو تب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے اوپر مشکل آ جائے، پورا قبیلہ پریشان، پورے رشتہ دار پریشان، بلکہ بعض دفعہ پوری قوم پریشان ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں اور اس کے ساتھ چلنے والا بھی کوئی نہیں اور مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، ان حالات کی طرف آدمی غور کرے، پھر آدمی کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً صداقت کیا ہے اور باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، فتح کس چیز میں ہے اور مغلوب ہونا کس چیز میں ہے۔ یہ اللہ کے قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیشہ سچ کی جیت ہے، ہمیشہ ایمان کی جیت ہے، ہمیشہ ایمان اور صداقت کی جیت ہے۔ طاقت کے مقابلے میں جب ایمان ہو، صداقت اور ایمان کے مقابلے میں جب قوت ہو، تو قوت کوئی چیز نہیں ہے، طاقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے بے شمار واقعات اپنے کلام میں طاقت والوں کے اور صداقت والوں کے بیان فرمائے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جہاں پر فرعون مقابلے میں اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کے مخالف پوری قوم، پورا قبیلہ، اور اس موسیٰ کے خلاف پوری طاقت، پوری قوت، پوری فوج موسیٰ کے خلاف ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام اکیلا کھڑا ہے، وہاں بھی اللہ نے طاقت کو جیت نہیں دی بلکہ صداقت کو اور ایمان کو جیت دی ہے۔ یہاں پر جب ابراہیم اور نمرود کا مقابلہ ہوا، اب ایک طرف طاقت ہے، قوت ہے، اسلحہ ہے، فوج ہے، سب چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فتح ہمیشہ ایمان والوں کو اور صداقت والوں کو عطا فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آپ نوجوانی کے حالات میں ہیں، 17-18 سال کی عمر ہے، اور اس عمر میں آدمی سوچتا ہے کہ یار ابھی میں جوان ہوں، جب میں شادی کر لوں گا، بیاہ کر لوں گا، اس کے بعد پھر نیکی پر چلیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی، ویسے تو سارے پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو اپنے بچپن سے لے کر اپنے وفات تک ہر پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ہر پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری۔ ابراہیم علیہ السلام جوانی میں ہیں، اور ادھر جن کے سامنے ساری زندگی جو لوگ بتوں کے سامنے جھکتے رہے، بتوں سے مانگتے رہے، ٹکر ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک شہر میں رہ کر مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک شہر میں ہے، مخالف دوسرے شہر میں ہے، آدمی پھر بھی کچھ سوچ لیتا ہے کہ میں مقابلہ کر لوں گا، لیکن ایک آدمی شہر میں رہتا ہے اور اس اکیلے کا گھر ہے، اور پھر پورا گھر بھی نہیں ہے، اس گھر میں ہے بھی اکیلا، وہاں رہنے والے اس گھر کے بھی مخالف، اور قوم کے لوگ وہ بھی مخالف، اور جو طاقت ہے وہ بھی مخالف۔ یہاں پر رہ کر مقابلہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر رہ کر اپنی قوت ایمانی کے ساتھ، اپنی ایمانی جرت کے ساتھ، اپنے رب کی قدرت اور طاقت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ٹکر لی، اور اس طاقت کو، جس طاقت کو ناز تھا کہ مجھے کوئی جھکا نہیں سکتا، جس طاقت کو ناز تھا کہ مجھے کوئی پست نہیں کر سکتا، اللہ نے ایک تنہا ابراہیم کے سامنے پوری فوج کو اور پوری بادشاہت کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اپنے والد سے کہا، اپنی قوم سے کہا، اپنے قبیلے سے کہا، اپنے رشتہ داروں سے آپ نے کہا، اور کیا کہا؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي، تم ان بتوں کے سامنے جن کو اپنے ہاتھوں سے گھڑا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر انہی کے سامنے سجدے شروع کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سنا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آئے قوم کے لوگوں، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، اور وہ اس کی قدرت پر دلیل موجود ہے۔ تمہارے پاس کیا دلیل تمہارے خدا اور جھوٹے معبودوں کی؟ جب انہوں نے سوچ لیا، دیکھ لیا، نمرود نے پرکھ لیا کہ اب میری لیے ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ساتھ میں قسم بھی کھا لی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ تم جاؤ تو صحیح، تم اپنے میلے میں جاؤ، میں تمہارے خداؤں کو نیست و نابود نہ کر دوں تو مجھے ابراہیم نہ کہہ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین، اکیلا نوجوان، جہاں پر ڈر بھی کوئی نہیں لگ رہا اس کو، سوائے خدا کے کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے
لوہے کا زنبور اٹھایا اور کلہاڑا اٹھایا اور اٹھا کر تمام بتوں کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آئے بتوں کو پوجنے والوں، آئے خدا کو چھوڑنے والوں، میں تمہارے خداؤں کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، پاش پاش کروں گا، ان کو تہس نہس کر دوں گا، ان کے جسموں سے ان کے ہاتھوں کو جدا کر دوں گا، ان کے جسموں سے گردنوں کو جدا کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قسم کو پورا کیا، بتوں کو توڑ ڈالا، ان کو شکست دے دی۔ پھر جب وہ شام کو اپنے میلے سے واپس آئے، دیکھ کر کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے مسجودوں کے ساتھ، ہمارے تم نے رزاقوں کے ساتھ، ہمارے تم نے خداؤں کے ساتھ یہ کیا کام کر دیا، کیسا ظلم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ میرے سے نہ پوچھو، اپنے ان خداؤں سے پوچھو جن سے تم رزق مانگتے ہو، ان خداؤں سے پوچھو جن سے تم عزتیں مانگتے ہو، ان خداؤں سے پوچھو جن کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہو، ان خداؤں سے پوچھو جن کے سامنے رات دن نظر و نیاز کرتے ہو، ان خداؤں سے پوچھو جن کے سامنے منتیں مانگتے ہو، میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو جن کے سامنے جھکتے ہو، مانگتے ہو، عزتیں مانگتے ہو، سب کچھ ان سے مانگتے ہو، اور سوال مجھ سے کر رہے ہو؟ مجھ سے سوال مت کرو۔ ابراہیم کو کہتے ہیں اے ابراہیم آپ کو معلوم تو ہے، کیا معلوم ہے مجھے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنی گردنوں کو نیچے کر لیا، کیونکہ دلیل نہیں تھی نا، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ ثم نکسوا، بادشاہ بھی بیٹھا ہے، وزیر بھی بیٹھے ہیں، مشیر بھی بیٹھے ہیں، فوج بھی سامنے موجود ہے، ایک نوجوان 16 سال کی عمر کا تنہا اتنی جرت کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ طاقت کے سامنے بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کی گردن بھی جھکی ہوئی ہے، وزیر بھی اپنی گردنوں کو نیچے جھکا کر بیٹھے ہیں، مشیرین بھی بیٹھے ہیں، طاقت اوپر بیٹھی ہے، بادشاہت ہے، تخت ہے، فوج ہے، سب چیزیں ہیں، اور گردنیں نیچے ہیں، اور عمر کتنی ہے؟ 16 سے 17 سال۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے، جس عمر میں چاہے وہ عزتیں دے سکتا ہے۔ رب نے ساری قوتوں کو مسمار کر دیا اور ساری تاج و تخت کو بتا دیا کہ جب میں اپنی قدرت سے کام لیتا ہوں تو بادشاہوں کے سروں کو بھی ایک نوجوان کے سامنے جھکا کر رکھ دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قالوا سمعنا، انہوں نے جب یہ سوچا نا کہ اب ہمیں پتہ تو نہیں چل رہا، کہاں سے پتہ کریں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا کس نے ہے، اب وہ خود ہی کہنے لگے قالوا، سب جمائیں اور کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے؟ سمعنا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا، فتى یذکرہم، ایک نوجوان ہے، فتن لغت کے جو صاحب لغت ہیں وہ لکھتے ہیں فتن کہتے ہیں ابھرتی ہوئی جوانی کو، جب انسان کا لڑک پن ہو، جوانی ہو، اور جوانی کا بھی شروع ہو شباب کا۔ فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ابراہیم سے ہی سنا تھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کچھ ضرور کرے گا،
اور اس نے قسم کھائی تھی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم جاؤ تو صحیح، میں تمہارے خداؤں کے ساتھ دیکھو کرتا کیا ہوں۔ کہنے لگے آج وہ دن آ گیا، وہ قسم ابراہیم کی ہمیں یاد آ رہی ہے، اور اس نے قسم کھا کے کہا تھا، اور اس سے پوچھو تو صحیح اس کا خدا کون تھا، اس کا رب کون تھا جس کی اس نے قسم کھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو۔ ثُمَّ نُكِسُوا، اب اللہ نے گردنیں جھکا دی بڑے تخت والوں کی، بڑی فوج والوں کی، اور پھر کہنے لگے مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، اے ابراہیم تم جانتے تو ہو یہ بولتے نہیں ہیں، ان میں بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک ہی جواب دیا، فرمایا اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب تمہیں پتہ بھی ہے بولتے بھی نہیں ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ سنتے بھی نہیں ہیں، تمہیں پتہ ہے روزی بھی نہیں دیتے، تمہیں معلوم ہے اپنے بڑے خدا نے چھوٹے خداؤں کو بچایا بھی نہیں ہے، چلو ہماری حفاظت تو کیا کرتا، تمہاری حفاظت تو کیا کرتا، یہ جو اس کے سامنے کھڑے ہوئے خدا تھے کم از کم ان کو تو بچا لیتا، یہ تو اپنے ان خداؤں کو نہیں بچا سکا، تجھے اور مجھے کیا بچائے گا؟ جب ابراہیم کے دلائل سنے حضرت ابراہیم کے، اب کوئی جواب تو تھا نہیں، اور یہ باطل کی فطرت ہے، جب باطل فرقے کے پاس دلائل نہ ہوں تو پھر وہ گولی سے کام لیتا ہے، وہ چڑچڑا پن سے کام لیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، اور پھر وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے پاس جواب تو ہے نہیں، پھر وہ کبھی جیل اختیار کرے گا، کبھی تھانہ، کبھی کچہری، یہ صورتیں اختیار کرے گا وہ، یا گولی چلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب جواب نہ دے سکا تو اب اس نے اعلان کر دیا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اب تمہاری ناک دم دے دیا اس ابراہیم نوجوان نے، اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے خداؤں کا کچھ نہیں بچا، ان کی ناکیں کٹ گئی، زبانیں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، اب بھی ہوش کے ناخن لے لو اور اپنے خداؤں کی حفاظت کر لو۔ حفاظت تو کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے نا، پھر یہ حفاظت کیوں نہیں کر رہے؟ ادھر کہتے ہیں کہ ان خداؤں کی حفاظت کر لو، ہم کیا کہتے ہیں حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی تو ہے حفاظت کرنے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا، اب اس نے طاقت کا استعمال کیا، اور یہ ابراہیم کا پھر دوسرا امتحان تھا، اور کیا کہنے لگے قالوا حرقوہم منصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم استعمال کر سکتے ہو اپنی طاقتوں کا، اپنی قوتوں کو صرف کر سکتے ہو تو صرف کرو، اگر اب بھی تمہارے خدا نہ بچ سکے تو پھر تمہارے خداؤں کو بچانے والا کوئی نہیں، یہ فوج بھی تمہارے پاس، یہ طاقت بھی تمہارے پاس، جیل کی کوٹھڑیاں بھی تمہارے پاس، اور اکیلے تنہا جب اللہ نے قوت گویائی سے ابراہیم کو نوازا اور آپ نے اللہ کی توحید کے دلائل بیان فرما دیے، حرقوہ منصروا آلہتکم، اب جلدی کرو، موقع اس کو مت دو، اگر تھوڑا سا ٹائم مل گیا لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے، اب قوم اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ حرقوہ، آگ جلاؤ۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جب انہوں نے آگ جلائی تو 40 میل دور دور تک آگ جلائی، 40 میل دائیں بائیں آمنے سامنے پیچھے ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا، اور یہاں بھی آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور کہہ رہے ہیں اے ابراہیم ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، پانی کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ اور دیگر فرشتے آ رہے ہیں، آپ کہیں ہم پانی برسائیں اور ابھی پانی یہ برسے گا آگ بجھ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کیا وہ خدا نہیں دیکھ رہا یہ سارا ماجرا؟ جو خدا مجھے آگ میں ڈلوا رہا ہے، آگ زیادہ ہے یا وہ خدا زیادہ ہے؟
فرشتوں کو لاجواب کر دیا، فرشتے بھی خاموش ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں سے کام نہیں لیا، اللہ نے بھی خود ڈائریکٹ آگ کو مخاطب کیا۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے آگ بجھا دو، فرشتوں سے کہتے پانی برسا دو، فرشتوں سے کہتے نمرود کو بچھاڑ دو، لیکن اللہ نے یہاں چونکہ اپنے پیغمبر کو جب آگ میں انہوں نے ڈالنے کی پوری جسارت کر لی اور آگ میں ڈال دیا، تب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو، جو آگ کیا کام کرتی ہے، بولیں کیا کام کرتی ہے آگ؟ جلا دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، مسمار کر دیتی ہے، کوئلہ بنا دیتی ہے اور اعضاء کو جدا کر دیتی ہے۔ اس آگ کو رب نے مخاطب کر کے کہا قلنا یا نار کونی، اے آگ ٹھہر جا، تیرے اندر قوت جلانے کی میں نے رکھی ہے، تیرے اندر جلانے کی استطاعت میں نے پیدا کی ہے، راکھ بناتا ہوں تو میں بناتا ہوں، تیری کیا طاقت اور تیری کیا مجال ہے کہ تو میرے پیغمبر کا بال بھی ٹیڑھا کر سکے۔ یا نار کونی، اے آگ بردن ٹھنڈی ہو جا۔ اے اللہ ٹھنڈی تو ہو گئی، لیکن کتنی ٹھنڈی ہونا ہے؟ اللہ نے فرمایا وسلامن، میرے پیغمبر کو تکلیف نہ ہو، سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر ایک طرف اور یہاں پر دو واقعہ اور پیش آئے، پانی میں، اب پانی چونچ کے اندر ڈال کر ایک پرندہ آیا اور وہ پانی لے کر وہاں سے ڈال رہا ہے تاکہ آگ بجھ جائے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلائے نہیں۔ اب وہ پرندہ اپنی چونچ میں پانی لاتی ہے اور ابراہیم کی آگ پر ڈالتی ہے۔ پوچھنے والے نے پرندے سے پوچھا، احادیث کی کتابوں میں ہے، آئے پرندے تیری اس چونچ کے پانی سے کیا بنے گا؟ تو وہ پرندہ کہتا ہے ایک دن لگنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، فیصلہ ہونے والا ہے، سوال و جواب ہونے والا ہے، میں اس وقت کی انتظار میں ہوں۔ اگر کل رب نے پوچھ لیا کہ تم نے بھی تو آگ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھا تھا، بتاؤ میرے پرندوں تم نے میرے ابراہیم کی وہاں پر جا کر اس آگ کو تم نے بجھایا تھا یا نہیں؟ اس لیے میں اپنی چونچ میں حصہ ڈالنے کے لیے، تاکہ قیامت کا دن میرا بھی اس پیغمبر کی تحفظ اور ناموس کے لیے میرا بھی نام لکھا جائے کہ میں بھی پیغمبر کی ناموس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی چونچ میں پانی لے کر آئی تھی۔ اللہ نے اس پرندے کو بھی محفوظ رکھا، اور اس پرندے کا نام ہے ابابیل۔ جو پرندہ پانی لے کر آیا اس پرندے کو محفوظ رکھا۔ اب ایک طرف گرگٹ ہے، یہ جو چھپکلی ہم جس کو کہتے ہیں، یہ پھونک جائے، پھو پھو پھو، یہ اپنی پھونک مار رہی ہے اور آگ کو ابھار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا جہاں تمہیں یہ گرگٹ یعنی چھپکلی ملے تم اس کو ختم کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا، جب دیکھتی چھپکلی کو فوراً مار دیتی۔ تم نے ابراہیم کی دشمنی کی ہے، ہم تیری دشمنی تجھ سے پورا کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ تو جانور ہیں، یہ تو ایک چونٹیاں ہیں، یہ تو زمین پر پھرنے والے چھوٹی چھوٹی اللہ کی قدرت سے پھرنے والی چیزیں ہیں، اگر پیغمبر کی انہوں نے توہین کی ہے، اگرچہ وہ بے عقل ہے، رب بتانا چاہتا ہے جب میرے پیغمبر کی کوئی توہین کرے، اگرچہ وہ پرندہ ہو، اگرچہ وہ زمین پر چلنے والی چونٹی ہو یا کوئی بھی بے عقل چیز ہو، وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اور پھر ایک انسان ہو کر اور پھر عقل مند ہو کر رب نے انسان بھی بنایا ہو اور پھر عقل مند بھی بنایا ہو اور پھر وہ پیغمبر کی توہین کرے، اگر قابل معافی چھپکلی نہیں ہے تو پیغمبر کا کوئی بھی مخالف ہو، پیغمبر کی کوئی بھی توہین کرے، وہ انسان قابل معافی کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ بھی قابل معافی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، آپ آگ میں گر گئے، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے کسی فرشتے سے نہیں کہا، بلکہ رب نے کہا میرے پیغمبر کا آج اکرام ہوگا، اور دنیا کی چیز سے نہیں بلکہ میرے پیغمبر کا اکرام جنت سے ہوگا۔ اللہ نے جنت سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوبصورت سفید لباس بھیجا کہ میرے پیغمبر نے یہ نہیں سوچا
ایک مرتبہ بھی سی نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی یوں نہیں کہا کہ میں آگ میں نہیں گرتا، مجھے چھوڑ دو، مصلحت اختیار کر لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے کہ اے لوگو، اے قوم کے بادشاہ، اے قوم کے فوجیوں، آپ مجھے چھوڑ دو، وقتی طور پر آپ اپنی جان بچا لیتے۔ لیکن ابراہیم نے کہا نہیں، جہاں میرے رب کی قدرت اور میرے رب کی طاقت کا اور میرے رب کی توحید کا، اس رب کی وحدہ لا شریک ہونے کا کوئی بھی مقابلہ کرے گا، میں ابراہیم اگرچہ تنے تنہا ہوں، اگر میں اپنے باپ کا مخالف ہو سکتا ہوں اور اپنی قوم کا مخالف ہو سکتا ہوں، پھر میرے مقابلے میں اب کوئی بھی آ جائے، ابراہیم کی جھجک ختم ہو چکی ہے، ابراہیم کا ڈر بندوں سے ختم ہو چکا ہے، ابراہیم ڈرتا ہے تو صرف ایک رب سے ڈرتا ہے۔ پھر اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو پاس کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو انعامات سے بھی تو دنیا میں بھی نوازا، اور ایسی اللہ نے آپ کو امامت بخشی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ابراہیم علیہ السلام کو امامہ، ہم نے اس کو امام بنایا ہے، للناسی امامہ، ہم نے لوگوں کے لیے ایسا امام بنایا کہ جب تک ہم نے اپنا ریکارڈ ابراہیم کا، ابراہیم علیہ السلام توحید پر چلے، تنے تنہا اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ دار، اپنے شہر، اپنی فوج، اپنے وہاں کے بادشاہ کی مخالفت کر کے مقابلہ کیا ہے، اور اس مقابلے میں آپ نے کسی بندے سے مدد نہیں مانگی، ایک رب سے مدد مانگی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی عقیدہ دیا ہے کہ اگر کوئی تمہارا بال ٹیڑھا کرنا چاہے، رب کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو آپ کا کوئی بال کو ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط بنائیں، ایمانی قوت اپنے اندر پیدا کریں۔ آج ہم خوف اور ڈرتے ہیں فوج سے، پولیس سے، اگر ہمارے دلوں میں ایک رب کا ڈر ہو تو پھر ہم گناہ چھوڑ دیں زمین پر۔ ہمارے سامنے چونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے دلوں پر رعب طاری، غیر لوگوں کا ہمارے دلوں پر گناہوں کا سایہ ہے، اور جب دل پر گناہوں کا سایہ ہو جائے، پھر کائنات کے رب کی قسم ہے مخلوق کا ہی بندے کے دل میں ڈر ہوگا، رب کا ڈر دل میں نہ ہوگا۔ اور جس دل میں رب کا ڈر ہو، پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو ڈرا نہیں سکتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلاتے ہوئے ہم لوگ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی پریشانیوں کا حل کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہی سے مانگیں گے۔ اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر دکھ کے پیچھے، ہر بیماری کے پیچھے یسرا ایک آسانی لکھی ہوئی ہے۔ ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر دکھ کے پیچھے ایک کوئی نہ کوئی نیکی کے بعد، کچھ تکلیف کے بعد، کچھ مصیبت کے بعد ضرور اللہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ وقت کی مصیبت کی وجہ سے انسان پریشان ضرور ہو جاتا ہے، یہ انسان کا ایک فطری عمل ہے، لیکن اللہ اس کے پیچھے کیا چھپا رکھا ہے نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہی ہمیں ان واقعات سے سبق ملتا ہے۔ باقی ابراہیم علیہ السلام کے دیگر واقعات آئندہ جمعے کو عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔